اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومنکر غاصب حقوقہم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. مشہور و معروف آیہ مبارکہ جس کو ہم لوگ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، سورہ بقرہ کی 255ویں 56ویں 57ویں آیتیں، یہ تین آیتوں سے مل کے بنی ہیں جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. اصل ہے ہم فیہا خالدون تک آیت الکرسی ہے، لیکن دوسرے فرقے نے اس کو دو آیتیں لی ہیں اور ہم فیہا خالدون اصحاب النار ہم فیہا خالدون کا چھوڑ دیا ہے. اس کا کیا سبب ہے وہ بات کسی اور لیکچر میں ٹاپک میں کور ہوگی. اصل سازش جو مرجعیت کے خلاف، اصل سازش جو ہمارے علماء کرام کے خلاف. دیکھیے، انسان کا جتنا علم وسیع ہوتا ہے، دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے، غور و فکر جتنی زیادہ کرتا ہے، اس کا علم اس کی سوچ کو بڑھا دیتا ہے. جیسے میری بینائی ہے، ایک آدمی کی بینائی ہوتی ہے کہ کچھ ڈسٹینس تک دیکھ سکتا ہے، ایک آدمی کی اور اچھی بصارت ہے، کچھ اور دور تک دیکھ سکتا ہے، ایک آدمی کی اور سے اچھا آنکھیں ہیں، آئی سائٹ ہے، تو وہ کچھ دور کا دیکھ سکتا ہے. اسی لیے جب آنکھیں کمزور ہوتی ہیں تو لکھاوٹ کو جو ہے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ آپ اتنی دور سے پڑھیے، آپ اتنی دور سے پڑھیے، آپ اتنی دور سے پڑھیے، اور پھر دیکھیے اس کی آنکھوں کی چشمہ بن جاتا ہے کتنے پاور کا ہے. ایسے ہی علم کی بصیرت ہوتی ہے. علم جتنا وسیع ہوگا اتنی اس کی سوچ کھلے گی اور دور تک کی سوچتا ہے. نہیں 1 سال بعد کی سوچے گا، 10 سال بعد کی سوچے گا، 100 سال بعد کی سوچے گا، نسل در نسل کی سوچے گا. جتنی عقل کھلی ہوئی ہوگی، عقلوں پہ قفل لگے ہوئے یعنی تالے. ایک بات یہ ہو گئی ہے. اب جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام، ان کا علم، ان کی عقل کس لیول کی تھی کہ آسمان تک کے دیکھے لے رہے ہیں. ان کے سامنے حجابات نہیں ہیں. جیسے میرے سامنے یہ دیوار ہے، ان کے سامنے دیوار نہیں، ان کے دیوار کے پیچھے کا دکھ جائے گا. شکم مادر میں بچہ نر ہے یا مادہ وہ دکھ جائے گا. اس طریقے سے روایات میں بھی موجود ہے. تو ان سے کوئی نہیں، کیونکہ عقل زیادہ ہے، علم زیادہ ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا آدمی زیادہ سوچے گا. اور جتنی کم عقل ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنویں کے مینڈھک، وہ کنویں کے مینڈھک وہ کنویں میں رہتے ہیں. اصل سازش جو مرجعیت کے خلاف ہے، اصل سازش جو علماء کرام کے خلاف ہے، اصل سازش جو ایران کے خلاف ہے. وعلیکم السلام. اصل سازش جو ہے وہ ایران کے خلاف کیا ہے، اصل سازش رہبر معظم کے خلاف کیا چل رہی ہے، یہ آدمی نہیں جانتا. اور نوجوان اس میں بہت سے مبتلا ہیں، نوجوان اس میں بہت سے مبتلا ہیں. اس کو میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کچھ پوسٹ آتی ہیں، آپ مثلاً نماز جلوس میں نکلیے تو باوضو نکلیے اور اس کے آگے فوٹو لگا ہے حسن نصر اللہ صاحب کا، چیف کمانڈر آف حزب اللہ. ایسے ہی نہ جانے کتنی چیزیں، مجلس، ماتم، عزاداری سے جو بھی چیزیں وابستہ ہیں، اس کے آگے آپ دیکھیں گے سائستانی صاحب کا فوٹو لگا ہوا ہے، خامنئی صاحب کا فوٹو لگا ہے، حسن نصر اللہ صاحب کا فوٹو لگا ہے. کیوں؟ کیا یہ فتاوی ان کے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ اس کو فرمایا ہے؟ اگر تحقیق کریں گے، قرآن کی سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب تمہاں پر کوئی فاسق بھی اگر خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو. میں شہد بیچتا ہوں، لوگ فوراً پوچھتے ہیں کہ اصلی ہے یا نقلی ہے. تو یہ بتائیے آپ، ایک فوٹو سے جو ہندی میں لکھا ہے، میں کویت میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں عربی پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ انگلش میں بات کریں یا اپنی دوسری زبانوں میں. آپ کو وہ عربی آتی ہو نہ بولتی، وہ فوراً عربی ہی میں بات کریں گے. اور ایرانین جتنے ہیں آپ دیکھیں گے، ایرانی حضرات کو، وہ پرشینی میں بات کرتے ہیں، فارسی میں.
ٹرانسلیٹر بہت کم ہوتے ہیں. جب بہت کوئی سرکاری نمائندہ جاتا ہے تو اس لیے ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ کر دیا. البتہ وہ پسند نہیں کرتے کہ انگلش کا استعمال کریں, اور سوشل میڈیا کا بھی استعمال بہت کم ہے. جو حضرات ایران میں میرے دوست ہیں, طالب علم ہیں, مولانا حضرات ہیں, میرے دوست ہیں, اور سب جانتے ہیں, میری بات کی تائید کریں گے کہ سوشل میڈیا, فیس بک اتنا زیادہ وہاں پہ اتنا الاؤڈ نہیں ہے. بہت سی سائٹس جو ہیں گوگل وغیرہ اس میں بند ہیں, بینڈ ہے, اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے. بات یہ تھی کہ ہم مراجع عزاداری سے وابستہ چیزیں جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے کا مسئلہ ہے یا ماتم کا مسئلہ ہے, آپ دیکھیں گے ان کے آگے رہبر معظم کا فوٹو لگا ہوا ہے, ان کے آگے حسن نصر اللہ صاحب کا فوٹو لگا. میں ابھی بار بار بات ریپیٹ ہو جاتی ہے, بہرحال کیا کروں. تو آپ تحقیق کریے یہ سازش کس کی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو وہابی حضرات ہیں, تکفیری جنہیں بولتے ہیں, جو اہل بیت کے دشمن, ناصبی, خارجی ہیں, یہ سب یہ سازشیں کر رہے ہیں. یہ آپ کے مراجع کرام کے فوٹو لگا کے اور وہ حدیثوں کو مجلس ماتم کی طرف جو ہے, جیسے مجلس مولانا نوکن السنا پہ بات کی, قرآن کی تلاوت کی, آپ بھی قرآن پڑھیے, آپ نماز پڑھیے. اور ایک بات بتا دوں, اب زبان میری اتنی تلخ ہو جاتی ہے, آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو کڑوی زبان بولنے لگتا ہے. ہمارے علماء حضرات بھی یہاں ممبروں سے وہی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ نماز کے لیے دیکھیے مولانا حسین نے سجدے میں سر کٹایا, آپ نماز پڑھیے. یہی نماز افضل یا عزاداری افضل, یہ ہمارا نہیں, ادھر کا تیر چھوڑا ہوا تھا. اس کو میں پیچھے اپنے پیج پہ اہل بیت جو میرا پیج ہے اس میں بتا چکا ہوں. یہ ادھر سے آیا ہوا تیر تھا معاویہ والوں کی طرف سے کہ نماز افضل یا عزاداری. وہ ہمارے کے آپس میں ممبر پہ الجھنے لگے, ادھر تحقیق کرتے ہی نہیں ہے. عقل حکم ہے نا, اس میں تلخ بول رہا ہوں کہ آپ علم تو حاصل کر لیں گے, پڑھ لیں گے, امامہ مل جائے گا, لیکن عقل یہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ملتی ہے. میری بات سے ناراض نہ ہوئیے گا, آپ غور و فکر کرنے لگیے, آپ کی عزت احترام بڑھتی جائے گی. عقل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کتابوں سے عقل نہیں ملتی کہ ہمارے پاس ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں, اتنا ڈھیر ہے. کتابوں کی مثال تو حمار کی دی ہے, مثل الحمار, سورہ جمعہ. اور علم کا تعلق ایج سے نہیں ہے, نہ کتابوں سے ہے اور نہ ایج سے. یہ بھی بات سمجھ لیے, علم کا تعلق اللہ کی طرف سے, اللہ عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے عطا کر دے. علم الآدم الاسماء, اللہ نے آدم کو اسم سکھا دیے. حضرت علی سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں, علم القرآن خلق الانسان, اللہ نے علم دیا پہلے, قرآن کا خلق بعد میں کیا. سورہ رحمان کی آیت ترتیب سے. حضرت علی ابھی جھولے میں ہے, پالنے میں ہے, توریت سناؤ, زبور سناؤ, قرآن سناؤ یا رسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پالنے میں پیدا ہوئے ہیں, بتانے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو ایک تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیے کہ عمر کو علم دین میں عمر کو نہ لے کے آئیے, عمر کو علم دین کے بیچ میں نہ لے کے آئیے گا. یہ آپ کی عقل مندی کی, کم عقل مندی کی دلیل ہوگی. یہ سب مثالیں میں نے پیش کر دی ہیں. علم عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, بچوں کو بھی دے سکتا ہے, اور ہوتے ہی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی یوٹیوب پہ کتنے ویڈیو پڑے کہ ذہین بچے ایک سے ایک, جس کو کہا جاتا ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں. بات بہت لمبی ہو گئی ہے. تو یہ جو حدیثیں ہیں, یہ عزاداری کے خلاف آ رہی ہیں, پوسٹ آتی ہیں عزاداری سے وابستہ, عزاداری سے, یہ تکفیری, خارجی, یہ معاویہ والے یہ سب کر رہے ہیں. آپ لوگ فالتو میں نہ اس میں الجھیے. ایک تیر سے دو شکار. ایک تو وہ عزاداری کے دشمن ہیں, ان کو نہیں پسند ہے کہ جو ہے مجلس کا ماتم ہو, ان کو کھلتا ہے, چیڑ ہے کہ یہ کب تک ہائے حسین کہتے ہیں. پہلے آپ کو پتہ ہی ہے آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کاٹتے کیوں ہیں, آپ یہ کیوں کرتے ہیں. اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اشتہارات کے ذریعے سے, بینر کے ذریعے سے وہ پبلکلی عام کر رہے ہیں, اس کو شیئر کر رہے ہیں. بہت آپ کو پتہ نہیں, وہ ہماری ایک کتاب کو جانتے ہیں, تحفۃ العوام, ایک بہت تک کی چھوٹی سی کتاب ہے تحفۃ العوام. یہ بہت چھوٹی سی کتاب ہے, ہمارے کے یہاں ہر گھر میں ملتی, وہ تک اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں. میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں, سرچ کرتا ہوں کہ آدمی کہاں سے کہاں تک کام کر رہا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی جب ذوالفقار چلتی تھی 70 نسلوں کو دیکھ دیتی تھی, اس میں مومن کون آئے گا, منافق کون آئے گا. تو میں جو چیزیں پیش کر رہا ہوں, 10 سال بعد سائیڈ ایفیکٹ, 20 سال بعد, 50 سال کیا ہونے والا ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں, آپس میں الجھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو جوابات دے رہے ہیں, ہم ٹوٹ رہے ہیں. اس کی وجہ تو دیکھیے, سبب کیا ہے, اللہ اس پہ تو ریسرچ کرے. جو فتویٰ آپ کے پاس میں آیا اس کو دیکھ لی, کہیں دوسرے دشمن کی طرف سے تو جعلی نہیں ہے. میں نے شہد کی مثال دی, ابھی میں شہد بیچوں تو آپ کہیں گے اصلی ہے, نقلی ہے, چھتے کا ہے, کہے کا ہے, جمے کا تو نہیں, شکر تو نہیں گھلی ہوئی ہے. لیکن آپ رہبر معظم کا, آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کا فوٹو لگا, آگے لکھا گا
لکھا ہوگا کہ مثلاً کوئی بھی عزاداری سے وابستہ ہے، آپ نے آنکھ بند کر کے مان لی، اب وہاں پہ نہ آپ کی شہد والی عقل چل رہی ہے نہ کچھ چل رہی ہے۔ میرے بھائی سب سازشیں دوسروں کی، جو ہمارے عالم ہمارے علماء حضرات کی تصویریں چھاپ کے اس پہ، اور ہندی میں، یہ بتائیے ہندی میں وہ فتویٰ دیں گے، ہندی میں فتویٰ دیں گے، ہندی میں لکھا ہوا ہے لاؤڈ اسپیکر بند کر دیجئے، عزاداری۔ بہت باریکی سے کام ہو رہا ہے، آپ میری بات کو سمجھیے، للہ کے لیے بیٹھیے، اللہ سے کہیے، یہ دعا کریے کہ اللہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری ہدایت کریے، اسے میں خود کرتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیق، میں اصلاح کی دعا کرتا ہوں اپنی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، میں اپنی اصلاح کی دعا کرتا ہوں، آپ بھی تو کریے۔ ہر ایک کو غلط سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا، ممکن ہے جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہو وہی حق پہ ہو، آپ ہی گمراہ ہوں۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی ہے۔ حسن نصر اللہ صاحب کا پوسٹر میں نے دیکھا کئی سال پہلے، 8 سال ہو گئے ہوں گے، لڑکے سے پوچھا بھیا اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ ریفرنس کی بات سن لیجیے، جب حدیث کی بات ہوتی ہے اہل بیت کے فضائل کی، تو آپ کہتے ہیں اس کا ریفرنس کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن فتاووں پہ آپ ریفرنس نہیں لیتے کہ اس کا میڈیم کیا ہے۔ ایک میں ڈاکٹر یا کوئی بھی ڈاکٹر ہے، ایک میڈیکل بنوانا ہے، چھٹی کا لیو کا بنوانا ہے، اس پہ وہ ڈاکٹر اپنے لیٹر ہیڈ پہ، لیٹر پیڈ پہ بنا کے دے گا، اپنی ڈگری مینشن کرے گا، مہر لگائے گا، تب جا کے کاغذ بنتا ہے۔ ایفیڈیوٹ بنوانا ہو تو وکیل اس کا بنائے گا، مہر لگائے گا، ٹائپسٹ، ہر ادھیکاری کوئی بھی ہوتا ہے تو لکھا پڑھی میں کام ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ہندی میں سستانی صاحب پہ لکھ کے دے دیں گے کہ لاؤڈ اسپیکر لگانا منع ہے، یا حسن نصر اللہ صاحب لکھ کے ہندی میں دے دیں گے، جب تم نکلو نماز کے اس کے لیے مجلس ماتم کے لیے باوضو نکلو۔ بھائی میری دوسرے لوگ کر کے آپ کی قوم میں ڈال رہے ہیں، بس اتنا سا لب و لعب، اتنی لمبی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے کیا ٹوٹ پھوٹ کرنے کے لیے اپنے من سے چیزیں گڑھ کے وہ ہماری طرف ڈال لیں، اور ہمارے عالم اسلام مرجع، تاکہ ہم مرجع سے کہیں ارے مرجع نے عزاداری کے خلاف بول دیا، ارے مرجع نے جو ہے ماتم کے خلاف بول دیا، تاکہ ہم آپس میں مرجع کے خلاف ہو جائیں، مراجع کرام سے علماء کے خلاف ہو جائیں، ایران کے خلاف ہو جائیں، اور یہ توڑنے کی کوشش ہے۔ اس کو سمجھیے، بہت باریکی سے میرے ساتھ بیٹھیے، اگر آپ کو میرے ویڈیوز ہیں، میرے نمبر پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس ملیے، بیٹھیے، میری کلینک ہے، آئیے بیٹھیے، پوری باتیں بتاؤں، ٹائم نکالتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تب جا کے بتاؤں، پوری ٹینشن رہتی ہے کیسے کیا حالات چل رہے ہیں۔ ان کے آدمی کہا جاتا ہے امریکہ کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، MI6 کا، ممبروں پہ ان کے آدمی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، 2 تو نام ہیں ہی ہیں جو بالکل آپ ایسی باتیں کریں گے جس سے آپ 100% ایران، ایک تو فضائل یہ ہوگا کہ ایران کے فضائل بیان کر رہے ہیں، پوری مجلس ڈرون پہ پڑھے دے رہے ہیں، فضائل اہل بیت پہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے جب آدمی نیچے سے سننے والا ہے، اہل بیت کا محب ہے، ان کا چاہنے والا ہو، کہے گا دیکھیں پوری مجلس ایران پہ پڑھ دی، ڈرون پہ پڑھ دی ہے نا، تو اس کے اندر خلفشار نہیں مچا ہوگا، لا محلہ میرے سامنے کوئی کرے گا، مجھے بھی غصہ آئے گا، یا وہ ہوگی کہ بتائیے جو ممبر ہے جس کے لیے یہ ایران کا نام لے کے، رہبر معظم کا نام لے کے، یہ آپ کو عزاداری پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ بات پہلے تو سمجھ لیجیے، مرجعیت کے نام پہ عزاداری پہ کیا جا رہا ہے، اور یہ دشمن تکفیری وہابی۔ اب مثال دے دیں، وہ جلوس کے وقت نکلو تو باوضو نکلو، حسن نصر اللہ صاحب کا وہ ہندی میں لکھا ہوا ہے، یہ بتائیے حسن نصر اللہ صاحب ہیں کہاں کے؟ لبنان کے ہیں، لبنان ہے، باہر کے انڈیا پاکستان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں 10 محرم عشرہ اور 40 ڈیز، 40 محرم کے علاوہ کوئی اور محرم ہوتا ہی نہیں، جیسے انڈیا میں 2 مہینے 3 محرم مجلس ہونی، وہاں صرف 40 ہے اور عاشورہ ہے، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اور کون سے جلوس ہوتے ہیں؟ صرف انڈیا میں پہلی کا جلوس، دوسری کا جلوس، چھٹی کا جلوس، جھولا، حضرت قاسم کا جلوس، حضرت قاسم کی مہندی، یہ بھیا انڈیا اور پاکستان میں ہوتا ہے، حسن رسول اللہ صاحب کے وہاں نہیں ہوتے ہیں، جو ہے وہ اس پہ بیان دیں گے کہ باوضو نکلو، یہ دوسرے لوگ گڑھ کے آپ کی طرف سینڈ کر رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ وہ وہابی، اور نماز کا ذکر بہت کرتے ہیں، ان کی تبلیغ میں نماز بہت ہوتی ہے نا، تاکہ یہ علی کا ذکر ہونا ممبروں سے چھوٹ جائے، اور نماز کا ذکر ہو، زکوٰۃ کا ذکر ہو، اب وہ ہو رہا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، یہ معاویہ والے یہ کامیاب ہو گئے، جو بنی امیہ معاویہ نے لوریاں گھٹیاں دی تھی، وہ ہمیں قوم کا حال ہو گیا ہے، ہمیں قوم کا حال ہو گیا، نوجوان بالکل گمراہ ہو گئے ہیں۔ 50 سال بعد جب علم بڑھتا ہے تو عقل بڑھتی ہے، 50 سال بعد، 100 سال بعد دیکھیے کہ تراویح پڑھنے لگیں گے ہمیں قوم کے افراد، ٹھیک ہے،
وہ ان کے میں جو اہل بیت کے دشمن تھے، غاصب تھے، حقوق جنہوں نے اہل بیت کے پامال کیے خلافت کا، وہ نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے یہ سب صحیح تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب ہماری اخباریوں، ملنگیوں، تبرائیوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں. یہ سب وہ کامیاب ہو گئے. ہو رہا 50 سال بعد. آپ اپنے گھر میں 50 سال بعد پیشن گوئی لکھ لیے، آپ کھسی انڈو کی جگہ کھسی کریں گے. آپ ان میں اتنا میل محبت ہو جائے گا کہ آپ کھسی بکرا کریں گے. جو شریعتیں ہیں، مکروہ کو اگر کسی نے حلال کر دیا، مستحب کر دیا، یا مستحب کو مکروہ کر دیا، حرام کو حلال آپ نے ذرا سے چینج کیا تو بدعت ہے، بدعتی جہنم میں ہے. آنے والے ٹائم پہ آپ کھسی جانور کریں گے. آنے والے ٹائم پہ آپ مجلس ماتم نہیں کریں گے. تعزیہ رکھنا ہماری قوم میں بند ہو جائے گا. پیشن گوئی فیض رضا کر رہے ہیں، جو حالات حاضرہ چل رہے ہیں، تعزیے رکھنا بند ہو جائیں گے. علم جلوس برآمد ہونا بند ہو جائیں گے. اور جب جو لوگ کریں گے ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، سوشلی بائیکاٹ کیا جائے گا، فائنینشلی بائیکاٹ کیا جائے گا. تبرعی، ملنگائی، MI6 کے ایجنٹ، یہ سب ان پہ بیانات جاری ہوں گے. تو ایک بات وہ تھی، بات ہی نہیں مکمل ہو پا رہی، اتنی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں. حسن نصر اللہ صاحب کا کوئی قول نہیں ہے. اس کو جا کے سورس چیک کریے. سوشل میڈیا پہ نہ مانیے، سوشل میڈیا پہ نہ مانیے کہ سوشل میڈیا میں ان کے آفیشیل سائٹ پہ پڑا. اس کی تحقیق کریے لیٹر پیڈ پہ. جیسے ہم لوگ میڈیکل والا یا کوئی وکیل یا کوئی ادھیکاری اپنا لکھ کے دیتا ہے، لکھا پڑھی میں سائن ہوتی ہے. عربی کے ٹیکسٹ میٹر میں وہ فتویٰ لے کے آئیے کہ انہوں نے مجلس کے خلاف ہمارے رہبر معظم، ہمارے مراجع کرام، حرم علماء نے ان کی زندگیاں اہل بیت کی زندگیوں پہ صرف کر دی ہیں، کتابیں لکھ لکھ کے. علامہ مجلسی، شیخ صدوق علیہ رحمہ، پنہ کھولیے تو اہل بیت کا ذکر، ادھر سا صفحہ کھولیے، اس جلد کھولیے، اہل بیت کا ذکر. وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے. آج اس کی تبلیغ کی جا رہی ممبروں سے کہ ان کا ابھی جو ہے جون صاحب، ایک جون نمودار ہوئے ہیں، پبلک ان کو بہت پسند کر رہی ہے. وہ عقائد پیش کر رہے ہیں وہابیت کے. اور ایک تو جواد نقوی ہو ہی گئے ہیں پردہ فاش. کا ہمارے کیا انڈیا میں بھی بہت سے علماء حضرات نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے نا. اس طریقے سے ابھی جون ہیں، یہ بھی وہابی حضرات ہیں. انہیں نے مجلس میں پڑھا. میں 40ویں کی مجلس میں گیا تھا، ہوا محل منصور نگر میں ہوا محل ہے. 40ویں کی مجلس میں گیا تھا. انہیں نے دربار کا کانسیپٹ کلیئر، انہیں نے کہا کہ دربار باہری یہ ہماری آپ کی امیجنیشن ہے. اور پوری مجلس انہیں نے ایران پہ پڑھی. اور اٹیک ان کا سارے ان کے جو تیر ہوتے ہیں وہ عزاداروں، ماتم والوں پہ ہوتے ہیں. انہیں پڑھ دیا. یہ حضرات ہیں جو مرجعیت کا نام لے رہے ہیں، ایران کا نام لے رہے ہیں، لیکن کام کر رہے وہابیت والے، تاکہ قوم کہے کہ ایران یہ کروا رہا ہے، قوم یہ کہے کہ رہبر معظم یہ کر رہے ہیں، قوم یہ کہے کہ آیت اللہ سید علی سیستانی کر رہے ہیں. مراجع کرام کے ایسے عقائد نہیں ہیں جو جن کی زندگیاں 80 سال 100 سال جو ہے کتابوں میں گزری. ان کو نہیں پتہ کہ اہل بیت کے دشمن کیا ہیں. ان کو نہیں پتہ. اسپیکر چلتے کیا یہ انڈیا میں مائک پہ مجلسیں ہو رہی ہیں. تو آپ یہ سوچیے، آپ CID دیکھیے، آپ کرائم پیٹرول دیکھ لیے، آپ تھرلنگ وہ جو سیریل آتے ہیں دیکھیں، تب آپ کی عقل کھلے گی کیسے تحقیقات ہوتی ہے، کیسے چیزیں جو ہے لے کے آئی جاتی ہیں. آپ فضائل میں پڑھوں کہ علی کے فضائل یہ ہیں تو آپ کہیں گے ریفرنس دیجیے کس کتاب میں لکھا ہے. ایک ہندی میں سوشل میڈیا پہ سیستانی صاحب کی مراجع رام کی فوٹو لگی، آپ نے طور سے وہ وائرل کر دی. وہ قوم میں جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا. بہت لمبا ویڈیو ہو گیا. تو ٹیکسٹ میں ہو، ریٹن میں ہو فتویٰ، اس کے لیے ایران میں، عراق میں اگر آپ کے دوست ہیں، حضرات ہیں، طالب علم ہیں، مولانا حضرات ہیں، ان سے کہیے ہمیں عربی میں چاہیے. جیسے آپ شہد کی شناخت کرتے ہیں، اوریجنل چاہیے، اوریجنل دیسی گھی چاہیے، اوریجنل شہد چاہیے، اوریجنل دودھ چاہیے. اسی طریقے سے جو فتویٰ اگر آپ کو کوئی رہبر موسم کے فوٹو لگا ہوا مل رہا ہے، سیستانی صاحب کا فوٹو ملا ہوا کوئی فتویٰ مل رہا ہے عزاداری سے وابستہ، تو اس کا سورس لے لیے، وہاں سے تحقیقات کروائیے. ایسا نہ ہو کہ دشمن کی سازش میں پھنس جائیں، آپس میں مومن مومن میں جدائی ہو جائے. سورہ قرآن کہتے ہیں کہ مومن مومن آپس میں بھائی ہیں، منافق کو بھائی نہیں کہا ہے. آپ منافقوں سے تو بہت محبت کر رہے ہیں، الفت دکھا رہے ہیں. مومن جو ایمان والے ہیں ان سے آپ نفرت کر رہے ہیں. MI6 کا ایجنٹ، اخباری، ملنگی. وقت بہت ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کو دوسرے 2 پارٹوں میں، دوسرے پارٹ میں اس کا ویڈیو نیکسٹ اپلوڈ کروں گا. آخری بات یہ ہے کہ جو بھی فتاوے ہیں ان کی تحقیقات کر لیجئے، اور علماء حضرات سے وہاں پہ جائیے، ملیے، پرسنلی ملیے، PhD کیے، ریسرچ کیے. فیضی رضا جیسے کام کر رہے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، 10 مولاناؤں سے بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی جوابات اس کے ملیں گے. آخری کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں
اصل سازش مرجعیت کے خلاف یہ ہے کہ مرجعیت کے نام لے کے ایسی باتیں بیان کی جائیں محرم سے، عزاداری سے وابستہ چیزوں پہ کہ لوگ مراجع کرام کے دشمن ہو جائیں۔ اصل سازش یہ ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز ہے کہ 99% لوگ پوری دنیا میں رہبر معظم کو مانتے ہیں۔ اگر سازش ہو رہی ہوتی تو ان کے اس میں کمی آتی۔ جیسے شکار ہوتا ہے ہمارے یہاں، ولڈ بیس کا شکار ہو رہا ہے، نیل گائے کا شکار ہو رہا ہے، تو ان کی تعداد کم ہو رہی تھی تو سرکار نے بین کر دیا کہ ان کی تعداد نہیں ہے، جن پشو پکشیوں کی تعداد کم ہے ان کا شکار بینڈ ہے، کیونکہ کمی آ رہی تھی۔ اگر مرجعیت کے خلاف ہوتی اس ٹائم 99% لوگ مرجع کو، رہبر معظم کو مانتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں، اور جو ہے یہ سب چیزیں ہیں۔ اصل تو آپ سازش عزاداری کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں دن پہ دن عزاداری میں گراوٹ آتی جا رہی ہے، عقائد ہو رہے ہیں، پوری مجلسیں ہوئی جا رہی ہیں، صلوات نہیں پڑھی جا رہی ہے، پوری مجلس ہوئی جا رہی ہے، علی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، پوری مجلس ہوئی جا رہی ہے، نعرے حیدری نہیں لگ رہا ہے۔ اصل سازش ہے کہ عزاداری کی جو ہوتی تھی اہل بیت کا، اہل بیت کے دشمنوں کو کچھ نہ کہیے پہلے دوسرے کو، انہیں نے کیا کیا، یہ سب تبرائیوں کی گڑھی ہوئی باتیں میں ہیں۔ اصل سازش تو مجلسوں میں آپ دیکھ لیں دھیرے دھیرے چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں، یہ نہ کریے وہ نہ کریے۔ آپ پوری مجلسیں سنیے، جا کے سنیے گا، ریکارڈ کریے مجلسیں۔ میں اب اس پہ بھی کام کروں گا، کلپس دکھاؤں گا۔ پوری مجلس ہوئی جا رہی ہے جس میں اہل بیت کے فضائل ہی نہیں ہیں۔ اصل سازش یہ ہے کہ علی کا ذکر منبر سے ہونا بند ہو جائے، بس یہ سازش ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔